السلام علیکم دوستو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل نے کسی کو اپنا مان لیا ہو مگر قسمت نے اسے کسی اور کا بنا دیا ہو؟ آج کی کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ صبر، آزمائش اور تہجد میں مانگی گئی ان دعاؤں کی ہے جو ایک دن قبول ہوئیں۔ اگر آپ نے اس ناول کی پچھلی ایک ساتھ نہیں سنی تو پہلے ضرور سن لیجیے، کیونکہ آج کی قسط میں اسنیرا اور موسیٰ کی زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں سے سب کچھ بدل جائے گا۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 4-5۔ اسنیرا پوری رات جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی، یا اللہ، اگر موسیٰ میرے نصیب میں ہے تو میرے لیے آسانی پیدا فرما، اور اگر نہیں تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں تیرے فیصلے پر راضی رہ سکوں۔ فجر کی اذان ہوئی تو اس نے آنسو پونچھے اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج اس کی زندگی کا سب سے مشکل دن ہونے والا ہے۔ دوپہر کو ڈرائنگ روم میں خاندان کے بڑے جمع تھے۔ ماموں، خالہ، تایا اور ابو سب ایک ہی بات کر رہے تھے، اب شادی میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسنیرا کو بھی بلایا گیا، وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ ابو نے سخت لہجے میں کہا، اگلے مہینے تمہاری شادی ہے، تیاری شروع کر دو۔ اسنیرا کا دل جیسے رک گیا۔ ابو، میری بات تو سن لیں۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، میں فہد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماموں غصے سے بولے، تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اسنیرا نے کانپتی آواز میں کہا، موسیٰ سے۔ یہ سنتے ہی ابو نے غصے میں میز پر ہاتھ مارا، آج کے بعد اگر اس لڑکے کا نام لیا تو یہ گھر تمہارے لیے تنگ کر دوں گا۔ اسنیرا کے آنسو بہنے لگے، وہ کچھ نہ بول سکی۔ اسی شام موسیٰ نے فون کیا، اسنیرا، کیا ہوا؟ آج تمہاری آواز اتنی اداس کیوں ہے؟ اسنیرا خاموش رہی۔ اسنیرا، پلیز بولو۔ کافی دیر بعد اس نے روتے ہوئے کہا، ابو نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے۔ فون کی دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد موسیٰ نے دھیرے سے پوچھا، کب؟ اگلے مہینے۔ موسیٰ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آواز بھرا گئی، میں آخری بار اپنے ابو سے بات کروں گا، ہم تمہارا رشتہ مانگیں گے۔ اسنیرا نے فوراً کہا، لیکن اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ پھر بھی میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہوں گا۔ چند دن بعد موسیٰ اپنے والدین کے ساتھ اسنیرا کے گھر آیا۔ تایا جان نے نہایت ادب سے کہا، بھائی، اگر بچوں کی خوشی اسی میں ہے تو سوچ لیجیے، لیکن اسنیرا کے ابو نے صاف صاف انکار کر دیا، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، بچپن کی منگنی ہم نہیں توڑیں گے۔ موسیٰ نے پہلی بار اسنیرا کے ابو سے کہا، چچا جان، میں اسنیرا کو عزت کے ساتھ مانگنے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوری زندگی سے خوش رکھوں گا۔ ابو نے سخت لہجے میں کہا، بات ختم ہو چکی ہے۔ موسیٰ خاموشی سے اٹھا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا، پردے کے پیچھے کھڑی اسنیرا آنسوؤں میں بھیگ چکی تھی۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملی، مگر قسمت نے پھر انہیں جدا کر دیا۔ رات کو اسنیرا نے اپنی ڈائری کھولی، اس نے صرف ایک جملہ لکھا، کاش محبت کے فیصلے بھی دل سے ہوتے، صرف رسموں سے نہیں۔ اسی وقت اس کے فون پر موسیٰ کا ایک پیغام آیا، میں تمہیں کبھی کسی غلط راستے پر نہیں بلاؤں گا، اگر اللہ نے چاہا ایک دن تم صرف میری بیوی بن کر میرے گھر آؤ گی، ورنہ میں تمہاری خوشی کے لیے خاموش رہوں گا۔ اسنیرا نے
وہ پیغام پڑھا، موبائل اپنے سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر کے رونے لگی۔ اب شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور ہر گزرتا دن دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہا تھا۔ شادی میں صرف 10 دن باقی تھے۔ گھر میں ہر طرف خوشیاں کی تیاریاں تھیں۔ رشتے دار آ جا رہے تھے، کپڑے سلوائے جا رہے تھے، زیورات دیکھے جا رہے تھے، مگر اس گھر میں ایک دل ایسا بھی تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ دل ازنیرا کا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پورا گھر سو چکا تھا۔ ازنیرا خاموشی سے چھت پر آ گئی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، اگر موسیٰ میری قسمت میں نہیں تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے، لیکن اگر وہ میرے مقدر میں ہے تو وہ ایسا کوئی راستہ بنا دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، مگر اس کے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ اسی وقت موسیٰ کا فون آیا۔ السلام علیکم، ازنیرا نے روتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ موسیٰ فوراً سمجھ گیا۔ پھر روئی ہو؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے موسیٰ۔ کس بات کا؟ اس بات کا کہ شاید ہم کبھی ایک نہ ہو سکیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر موسیٰ نے مضبوط لہجے میں کہا، سنو ازنیرا، محبت کا مطلب صرف حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے لکھا ہے تو پوری دنیا بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ ازنیرا کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ اور اگر نہیں لکھا؟ موسیٰ نے آہستہ سے کہا، پھر بھی میں تمہاری عزت اور تمہاری دعاؤں کی حفاظت کروں گا۔ ازنیرا کی آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اگلے دن ازنیرا کی مہندی تھی۔ سب خوش تھے، صرف وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی ایک کزن نے ہنستے ہوئے کہا، دلہنیں تو اتنی خوش ہوتی ہیں، تم کیوں اتنی اداس ہو؟ ازنیرا نے زبردستی مسکرا دیا، بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ مگر اس کا دل جانتا تھا، وہ بیمار جسم سے نہیں، ٹوٹے ہوئے دل سے تھی۔ اسی شام موسیٰ اپنے کمرے میں بیٹھا ازنیرا کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس کی امی اندر آئیں۔ بیٹا، ابھی بھی وقت ہے، زندگی کسی ایک انسان پر ختم نہیں ہوتی۔ موسیٰ نے تصویر بند کرتے ہوئے کہا، امی، میں ازنیرا کو بھولنے کی کوشش ضرور کروں گا، مگر بد دعا نہیں دوں گا۔ اس کی امی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ تمہیں صبر دے۔ شادی سے ایک رات پہلے ازنیرا نے آخری بار موسیٰ کو فون کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ازنیرا۔ کافی دیر وہ دونوں خاموش رہے، پھر ازنیرا نے کانپتی آواز میں کہا، شاید یہ ہماری آخری بات ہو۔ موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایسا مت کہو، اگر کل کے بعد میں تم سے کبھی بات نہ کر سکی تو مجھے معاف کر دینا۔ موسیٰ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ کل جو بھی ہو، کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے اللہ ناراض ہو۔ ازنیرا نے روتے ہوئے جواب دیا، وعدہ۔ موسیٰ نے فون بند کرنے سے پہلے صرف اتنا کہا، اگر دنیا نے ہمیں جدا کر دیا تو اللہ سے دعا ہے جنت میں ہمیں کبھی جدا نہ کرے۔ فون کٹ گیا۔ ازنیرا موبائل کو سینے سے لگا کر دیر تک روتی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کل اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کہانی کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔